الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ ارباب علم و بصیرت معزز سامعین، آج ہم سورۃ البقرہ کا 12واں رکوع ترجمہ اور تفسیر کی کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ 12ویں رکوع میں بھی اللہ رب العزت کی ذات نے جو بنی اسرائیل کو خفت تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے نبی ہونے پر اور آپ کے بنو اسماعیل میں مبعوث ہونے پر اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس رکوع کے پس منظر میں اور اس رکوع کے سیاق و سباق میں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ پہلے رکوع نمبر 11 میں ذکر کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل کا گمان تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات جو آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، وہ اسرائیلی ہوگا اور بنو اسرائیل میں سے ہی اس کو مبعوث فرمایا جائے گا، اور ان کے ادر ہینڈ اللہ رب العزت کی ذات نے بنی اسماعیل میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت فرما دی۔ یہاں پر جو ان کا استکبار تھا، جو ان کو تکبر تھا، جو ان کو بڑائی تھی، اور وہ بنی اسماعیل کو حقیر سمجھتے تھے، ان کو امی سمجھتے تھے، ان پڑھ سمجھتے تھے کہ نہ تو ان کے پاس کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، نہ ان کے پاس کوئی شریعت آئی ہے، نہ ہی کوئی قانون ہے، نہ ہی کوئی ضابطہ ہے، لہٰذا اب وہ اس شش و پنج کا شکار تھے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے بنی اسماعیل کو چن کیسے لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان میں مبعوث کیسے فرما دیا۔ ہاں، تورات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبعوث فرمانے کی نشانیاں تو موجود تھیں، لیکن یہ نہیں موجود تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ کون سی نسل میں اور کون سی قوم سے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب اس چیز پہ انہوں نے خفت اپنی مٹانی چاہیے تو انہوں نے اپنی خفت کا اظہار حضرت جبریل علیہ السلام پر بھی اپنی خفت مٹانی چاہیے، اور یہ گمان کر لیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی غلطی ہے کہ وہ آپ کی بعثت کا جو پیام ہے، آپ کی بعثت کا جو پیغام ہے، اور وہ تو بنو اسحاق میں سے لانا چاہیے تھا، بنو اسرائیل میں سے لانا چاہیے تھا، وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل کی طرف کیوں لے کر گئے۔ ایک بات، اسی چیز کو اگر ہم کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تاریخ کے تناظر میں، تو اہل تشیعوں کے نزدیک ان کا ایک فرقہ تھا جس کو غرابیہ کہا جاتا ہے۔ غرابیہ، اور اس فرقے کے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس فرقے کا ان کی جو سوچ تھی وہ بھی جیسے بنی اسرائیل نے اپنے مائنڈ میں خفت رکھ لی تھی، اسی طریقے سے انہوں نے بھی سوچ اپنے ذہن میں رکھ لی تھی۔ اور وہ خفت کیا تھی؟ وہ خفت یہ تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی ارواح ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، لہذا جیسے غراب کوے کو کہتے ہیں نا عربی میں، غراب کے متشابہ ہوتا ہے، اس کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دوسرے کے مشابہ تھے۔ وہ تمام وحی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لائی گئی ہیں وہ ان ایکچوئل حضرت علی کی طرف آنی چاہیے تھی۔ اس لیے وہ جو غرابیہ اہل تشیعوں کا فرقہ، وہ حضرت جبریل سے وہ بھی بغض رکھتے تھے، بنی اسرائیل بھی بغض رکھتے تھے۔
آیت نمبر 97 قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو کوئی بھی دشمن ہو جبریل کا. اب حضرت جبریل کا دشمن کیوں ہو؟ اس آیت کا، اس رکوع کا جو سیاق و سباق ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو آپ سب لوگ جان لیں اس نے تو نازل کیا ہے قرآن آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. فرشتے اللہ کے حکم پر موقوف ہیں، وہ مکلف ہیں اللہ کے حکم کی تائید کرنے کی، اللہ کے حکم کو فالو کرنے کی. وہ تو بلا چون چرا، بلا حیل و حجت، جیسے اللہ کا حکم ہوگا اس کی اطاعت، اس کی بجاوری لائیں گے. ان کے بس میں کیا ہے کہ وہ آرگو کریں یا وہ چوائسز سلیکٹ کریں کہ آیا کہ یہ ہم رسول اللہ کی طرف لے کر جائے، غرابیہ فرقے کے مطابق کی بات کر رہا ہوں، یا حضرت علی کی طرف لے کر جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہے وہ بنی اسرائیل سے ہونی ہے یا بنو اسماعیل سے ہونی ہے. ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہے. انہوں نے اللہ کا احکام، اللہ کا پیغام اللہ کے رسولوں تک، اللہ کے ولی اللہ تک، اللہ کے انبیاء تک پہنچانا. ان کی مختلف فرشتے، مختلف صورتیں ہیں، وہ اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں. مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے ہر وہ کلام جو موجود ہے، ما بین یدیہ، جو اس کے درمیان میں موجود ہے. اب ما بین یدیہ یہاں پر جو ہر وہ علم، ما بین یدیہ ہر وہ علم جو اللہ نے جبریل کو کہا یہ پیغام دے کر آؤ ایز اٹ از، انہوں نے اس امانت کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اس کلام کو پہنچا دیا. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، وہ کلام، وہ امانت جو جبریل علیہ السلام نے بھیجی، اللہ کے حکم کے مطابق لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچایا، اور وہ کیا ہے؟ وَهُدًى، وہ ہدایت ہے، وَبُشْرَى، بشارت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. اللہ، رسول، اس کے ملائکہ، یہ سب ایک آرگینک ہول ہے، ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں حیاتاتی وحدت ہے، جو ایک جماعت ہے، اس میں اختلاف یا افتراق نہیں ہو سکتا. اللہ رب، ساری مخلوق اللہ کی، بنانے والا اللہ، ہر کسی کی اب ڈیوٹیاں جو ہیں وہ آگے منقسم ہو گئی ہیں. اب ایک بات یاد رکھیے گا، اب کوئی انسان حضرت جبریل کو دشمن رکھتا ہے باوجہ اس کے کہ وہ تو اللہ کے حکم کی اطاعت لا رہے ہیں، اور حضرت جبریل کو دشمن رکھتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کرنے پر حضرت جبریل کو دشمن رکھا، تو اس نے اللہ کو بھی اپنا دشمن رکھا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رسول کو، نبی کو دشمن رکھتا ہے اس وجہ سے کہ جبریل اس کے پاس کیوں ہوا ہے، تو لہٰذا اس نے دشمنی کس سے کی؟ اللہ سے کی. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. تو بی اٹینٹو ہو کر سن لو، کان کھول کر سن لو، تحقیقاً سن لو کہ جو کوئی بھی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا، یا جس فرشتے کے ذمہ اللہ نے جو اعلان ذمہ لگایا، ان کا دشمن ہے، سو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور بے شک اور تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کر دی، الیک آپ کی طرف، آیات بینات، روشن آیات، واضح نشانیاں، واضح سمٹمز. جو آیات ہیں بالکل کلیئر کٹ آرڈرز، کلیئر کٹ ایک کانسٹیٹیوشن، کلیئر کٹ ایک کوڈ آف لائف، کلیئر کٹ ایک آرڈر اللہ نے نازل کر دیا. وما یکفر بها الا الفاسقون، اور صرف سرکشی، فاسقی، سرکشی، نافرمانی اس کا انکار کرتے ہیں. اب یہاں پر الا الفاسقون، وما یکفر بها الا الفاسقون، اور اس سے پہلے سورۃ البقرہ کے 30 رکوع میں
اللہ رب العزت کی ذات نے بنی اسرائیل کے لیے کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ اس سے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو. کیونکہ وہ تو ایک چیز انہوں نے حقیقت دیکھنے کے باوجود اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنی، تو اللہ ان کو ٹھیک ہے، جب وہ انکار کریں گے تو اللہ ان کو گمراہ کریں گے. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، تو کیا، اب یہ استفہامیہ یہاں پر جملہ ہے، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، تو کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 5ویں رکوع سے آپ اٹھانا شروع کریں، ٹھیک ہے، کیا ایسا نہیں ہوتا رہا؟ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، اللہ سے کوئی معاہدہ کیا، اللہ سے کوئی میثاق کیا، اللہ کے رسولوں سے کوئی عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا. اس جو میثاق ہے، وہ جو ایگریمنٹ ہے بٹوین نبی ہو، بٹوین رسول ہو یا بٹوین اللہ ہو، انہوں نے اس کو فالو اپ نہیں کیا، انہوں نے اس کو پروسیڈ نہیں کیا، انہوں نے اس کو آگے بڑھاوا نہیں دیا، انہوں نے اس کی تائید نہیں کی، انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اس گروہ نے اٹھا کر اس کو پھینک دیا. بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں اکثر جو ہیں وہ یقین ہی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. اور اگر آج کے دور میں من حیث القوم، آج کے دور میں اگر دیکھا جائے، آج کے مسلمانوں کو دیکھا جائے، تو ارباب علم و بصیرت، ایمان حقیقی، ایمان قلبی اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والا ایمان کتنے لوگوں کو حاصل ہے؟ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، ڈھونڈو مسلمانوں میں. یہ لمحہ فکری ہے امت مسلمہ کے لیے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہاں پر جو رسول کا لفظ ہے رسول من عند اللہ، یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہیں. مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو کہ ان کے پاس موجود ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی ڈس اون کر دیا، اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل نے انجیل کو، خوشخبری تھی، انجیل بمعنی خوشخبری، انجیل کو ایکسپٹ نہیں کیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، رسول اللہ ہے، ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. رکوع نمبر 11 میں بتا چکا ہوں، انبیاء کو تو انہوں نے قتل کیا ہی کیا، لیکن رسولوں کو اللہ نے اپنی امان میں رکھا ہوا تھا. اللہ جب بھی کسی قوم نے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا چاہا، اللہ رب العزت کی ذات نے ان کی حفاظت فرمائی، خود حفاظت فرمائی. بنی اسرائیل نے کیا کام کیا؟ یہاں پر انجیل کا انکار کیا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا انکار کیا. اس کے بعد وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول، یعنی کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی کتاب جو کہ ان کے پاس ان کے ساتھ موجود تھی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب میں سے انہوں نے ایک جماعت نے اس کتاب کو اٹھا کے پس پش ڈال دیا، نہیں مانا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ پوری تورات کے اندر تمام نشانیاں مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجود تھی. علماء یہود سے جب ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنے جو قوم اور قبیلے کے لوگ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جو سمٹمز تھیں، پیشین گوئیاں تھیں، ان کے بارے میں پوچھتے تھے، تو وہ بالکل انجان ہو کر رہ جاتے ہیں. اور جب وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں جو آپ لوگوں نے ہمیں بتائی تھیں وہ تو اس نبی میں موجود ہیں اور نظر آ رہی ہیں، تو وہ آگے سے ایک ہی چیز کہا کرتے تھے کہ ابھی صبر کرو، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. نہیں، ایسا نہیں ہے.
وہ اپنا جو رویہ تھا وہ گو مگو والا رویہ رکھ کر لوگوں کو انجان بن کر لوگوں کو دکھاتے تھے تاکہ وہ بنی اسرائیل موسیٰ سے اور تورات سے منحرف ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نہ چلی جائے. اور اسی طریقے سے ایک حقیقت جو ابدی حقیقت ہے کہ امت مسلمہ میں ہماری امت ہے مسلمانوں کی، اس کی اصل حقیقت، اصل تعلیمات میں جب بھی بودھ پیدا ہوتا ہے تو لوگوں کا رجحان جو ہے وہ رسم و رواج، روایات، جادو، تویز، ٹونے، عملیات، بابا جی، ان چیزوں پر زیادہ چلا جاتا ہے. اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اللہ کی کانسٹیٹیوشن، اللہ کا فرمان، یہ واضح رشد و ہدایت ہے، یہ سرچشمہ ہدایت ہے. یہ دنیاوی خواہشات کے لیے بھی اور اخروی خواہشات، دنیاوی مفاد کے لیے بھی اور اخروی مفاد کے لیے بھی، دنیاوی ہدایت کے لیے بھی اور اخروی ہدایت کے لیے بھی، دنیاوی جزا کے لیے بھی اور اخروی جزا کے لیے بھی، اللہ کی رضا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کا ایک کوڈ ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے. لیکن ہم نے من حیث القوم قرآن کو عملیات قرآنی بنا لیا، اور یہ دھندا خوب چل رہا ہے، اور ایسا دھندا چل رہا ہے کہ اس میں نہ تو کوئی انویسٹمنٹ ہے اور نہ ہی کوئی اسٹرگل ہے، نہ ہی کوئی ہارڈ ورک ہے. لوگوں کو آپ بیوقوف بنائی جائیں. آپ وہ آج کل جیسے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، جیسے وہ ایک بڑی مشہور ہے سوشل میڈیا پہ وہ شف شف والی سرکار، باپ دم درود کیے جاؤ، لوگوں کو بہلاؤ جاؤ، لوگوں کو پھسلائے جاؤ، لوگوں کو ورغلائے جاؤ، لوگوں کو یہ کہو کہ قرآن صرف عملیات کی کتاب رہ گئی ہے، قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، قرآن کو امپلیمنٹ نہیں کرنا، قرآن کو صرف اور صرف بہن بیٹیوں کی شادیوں میں قرآن کو اس کے سائے میں رخصت کرنا ہے. قرآن کے سائے میں دلہن جانے لگی، قرآن اس کے سر پہ، اس کے سائے میں رخصت کرنا، یا قرآن کو مردوں کو بخشوانے کے لیے ایک آپ وظیفے کی بک سمجھ لیں، یا قرآن کو جادو تویز ٹونے عملیات کی وظائف کی کتاب سمجھ لیں، یا بابا جی کے جو آیات بابا جی نے بتایا بس اسی کتابوں کا ان آیات کا ورد جاری رکھیں بہت ہو جائے گا، اس کو سمجھ لیں. جبکہ آن دا ادر ہینڈ قرآن تو پورا کانسٹیٹیوشن تھا، قرآن تو پورا ایک دستور عمل تھا. ہوا کیا؟ ہم قرآن سے غافل ہو گئے، ہم قرآن سے دور ہو گئے، اور ہم نے قرآن کو کیا سے کیا بنا دیا. قرآن کیا منشور تھا؟ قرآن منشور حیات تھا، قرآن رشد و ہدایت تھا، قرآن کوڈ آف لائف تھا، قرآن دنیا اور آخرت کی زندگی کا سرچشمہ تھا. اور ہمارے نزدیک قرآن کیا رہ گیا؟ جس قرآنی عملیات، یا مردے بخشوانے کا ذریعہ، یا بہن بیٹیوں کی رخصتی کے وقت، یا گھر میں برکت کے لیے اس کو لپیٹ کر گھر کے کسی کونے میں رکھ دینا کہ ہاں میں مسلمان ہوں اور میرے گھر میں قرآن موجود ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں رہا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان بادشاہت کے وقت، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ایرا میں، ان کی بادشاہت کے وقت. اللہ رب العزت کی ذات نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع کر دیا تھا. ارباب علم و بصیرت اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، آگے سورۃ النمل میں اس کا تفصیل سے تذکر آئے گا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہاں پر وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیطان پڑھا کرتے تھے. اب علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے دور حکومت میں. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جنات کی اکثریت جو ہے وہ شیاطین میں سے بھی ہوتی ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سارے جنات جو ہیں وہ شیاطین ہوتے ہیں، جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ آگے جب آئے گا تو انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. یہاں پر اتنا بہت ہے. لہٰذا انسان اور جن اس وقت یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اور جن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اکٹھے رہتے تھے، لہٰذا ان کا میل جول بھی اکٹھا تھا، رہن سہن اکٹھا تھا، تو وہ اس کی اتباع کرتے تھے.
اور اسی طریقے سے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور حضرت سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا تھا بلکہ یہ تو شیاطین نے تھے جو کفر کرتے تھے۔ ارباب علم و بصیرت اس آیت کا اور اس کا سیاق و سباق انجیل کے اولیاء سلطان، انجیل کے پارہ نمبر 11 میں آیت نمبر 11 سے لے کر 15 تک اولیاء سلطان میں، انجیل کا یہ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اس کے اندر نصارہ نے حضرت سلیمان کو کافر ڈکلیئر کر دیا تھا کہ حضرت سلیمان معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کفر اختیار کر گئے تھے اور بت پرستی پر آ گئے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر قرآن اس کی رد کر رہا ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، جیسا کہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ بائبل میں نصارہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ڈکلیئر کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آپ بت پرستی کی طرف چلے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نے کیا کہا، وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیطان کفروا، اور بلکہ شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ نے بتا دیا کہ جادو کفر ہے، لیکن آج کیا ہم مسلمانوں میں نقش سلیمانی موجود نہیں ہے؟ کیا آج کیا مسلمان عام عوام کو یا عام لوگوں کو نقش سلیمانی کے حوالے سے یا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جنات سے، یا میں جنات کا انکار نہیں کر رہا، ان جادو تویز ٹونوں کا ڈھونگ آج نہیں رچایا جاتا؟ آپ خود صاحب علم ہیں، آپ خود جانتے ہیں، آپ اپنے کالجز میں، آپ اپنی یونیورسٹیوں میں، آپ اپنے ارد گرد میں، آپ اپنی آفیسز میں، جو آپ مختلف جگہوں سے بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں اپنے ارد گرد میں، کیا ایسا نہیں چل رہا؟ جتنا بابا جتنی لمبی چھوڑ سکتا ہے وہ اتنا لمبا بابا ہے، جتنا بابا جو جتنا لمبا ڈرامہ کریٹ کر سکتا ہے وہ اتنی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن ہم کیوں ہوئے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، اللہ نے ذلت ہمارا مسکن بنا دی، اللہ نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دی ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، اللہ نے ہمیں بابوں کا محتاج کر دیا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے رسول اللہ والی زندگی کو چھوڑا، ہم نے صحابہ والی زندگی کو چھوڑا، ہم نے اہل بیت والی زندگی کو چھوڑا، ہم نے آل رسول والی زندگی کو چھوڑا۔ اللہ نے ہمیں گناہگار، بھگنڈی، بنگائی، چرسی، موالی، اللہ نے ہمیں ان بابوں کے در پر محتاج کر کے رکھ دیا۔ ہم ناک رگڑتے ہیں اور بابے ہمیں ناک رگڑواتے ہیں، یہ ہماری ضعف الاعتقادی ہے۔ میں اکابرین، بزرگ، صلحاء کی بات نہیں کر رہا، میں صوفیاء کرام کی بات نہیں کر رہا، میں ذاکرین کی بات نہیں کر رہا، میں بھنگی، چرسی، موالی اس بابے کی بات کر رہا ہوں جو کالا جادو، جنات اور دیں بے فریب میں عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگ جو جادو سکھاتے تھے وہ کیا تھا؟ ولیکن الشیطان کفروا، وہ شیطان کفر کرتے تھے۔ اس سے آگے کوئی چیز رہ گئی ہے؟ اب آپ بھی جائیں جادو کروائیں، سارا کچھ ارد گرد میں جا کر دیکھیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جس علم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ان کو نازل کیا گیا اللہ پاک نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کے ذریعے بابل میں۔ بابل یہ بیبلونیا عراق کا پرانا نام تھا، یہاں پر یروشلم پر جو حملہ کرنے والا بخت نصر تھا، یہ یہاں کا حکمران تھا اور یہیں کا بادشاہ تھا۔ نمرود بھی بابل کا بادشاہ تھا، اور نمرود عراق کے بادشاہوں کا لقب ہے، یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، لکھ لیں، بلکہ یا کوئی جنرل نالج کے لیے آگے کام آئے گا۔ اور جس کی جمع جو ہے نماردہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جنات اور انسان یہ اکٹھے رہتے تھے، ان کا میل جول، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز اکٹھے تھی۔ تو اس وقت
اللہ رب العزت کی ذات نے آخر لوگوں کے ایمان کی اور عقیدے کی پرکھ کرنی تھی کہ نہیں کرنی تھی؟ تو اس عقیدے کی پرکھ کے لیے، اس عقیدے کو آزمانے کے لیے، ان لوگوں کے ایمان کو آزمانے کے اللہ رب العزت کی ذات نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت انسانی شکلوں میں بھیجے۔ اب وہ فرشتے بذات خود جادو نہیں سکھاتے تھے، اور وہ انہیں کہتے تھے کہ دیکھو جادو کفر ہے، ہم سے نہ سیکھو اور نہ ہم سکھائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جب لوگ ان پر حجت کرتے، اتمام حجت کرتے اور کہتے کہ ہم ان سے غلط کام نہیں کریں گے، ہم جسٹ فار دا سیک آف نالج، ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو لیکن فرشتوں کو تو نہیں معلوم تھا نا کہ ان کے اندر جو خباثت ہے، یا ان کے اندر جو کفر ہے، یا ان کے اندر جو بغض ہے، یا ان کے اندر جو منافقت ہے، وہ اتمام حجت ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، وما يعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، ٹھیک ہے، حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، پس تم کفر مت کرو، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے کانسٹیٹیوشن، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں جو تورات میں موجود ہیں ان کو مت بھلاؤ، انہی کو یاد رکھو، جو اللہ سے تم نے میثاق کیا، اللہ سے تم نے وعدے کیے، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، وہ والے وعدے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، یہ تمام وہ وعدے ہیں بنی اسرائیل کے جو میں آپ کو یہ دہرا رہا ہوں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 5ویں رکوع سے آن ورڈ یہ ٹوٹل مخاطب اور وعدہ اور وعید اور میثاق یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جن کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے مابین نفاق پیدا کر کے جدائیاں ڈالتے تھے۔ آج دیکھا جائے، آج ہمارے بابے بھی طلاق کروا رہے ہیں، آج ہمارے بابے بھی جدائیاں کروا رہے ہیں، آج ہمارے بابے بھی کہتے ہیں کہ ایک دم کے ذریعے، ایک کلام کے ذریعے محبوب آپ کے قدموں میں، آج ایک دم کے ذریعے معذور کھڑے ہو جاتے ہیں، آج ایک دم کے ذریعے پیرالائز کھڑے ہو جاتے ہیں، آج ایک دم کے ذریعے لوگ آتے ویل چیئرز پر ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے جو بابے ہیں ان کو بڑے بڑے ہاسپٹلز میں، آغا خان ہو گئے، ڈاکٹرز ہاسپٹل ہو گئے، جنا ہاسپٹل ہو گئے، پیمز ہاسپٹل ہو گئے، بڑے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں، شوکت خانم ہو گئے، ان کو وہاں پر ان کی خدمات لیں، ان کے دم درودوں کے سلنڈرز بھروا لیے جائیں، اور ان کو ود دا پیسیج آف ٹائم یوٹیلائز کریں، جو مریض مرنے لگا آکسیجن دو، موٹ کے کھڑا ہو جائے، ان کی پھونک لگائی، موٹ کے کھڑا ہو جائے۔ تو کیا یہ چیزیں نہیں چاہ رہے؟ ایک دم پر، ایک رات پر، ایک عمل پر محبوب آپ کے قدموں میں، کاٹ کرا دیں، یہ کرا دیں، وہ کرا دیں، دیواریں بھری پڑی ہیں، پمفلٹ بھرا پڑا ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ٹی وی بھرا پڑا ہے، اخبار بھرے پڑے ہیں، اشتہارات بھرے پڑے، ایمان اتنا سستا کر دیا ہم نے، عقیدہ بیچ دیے، ایمان بیچ دیا ہم نے۔ اب جو قرآن یہاں پر جس جادو کا ذکر کر رہا ہے اس میں، یا دور حاضر میں ہماری جو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ فیصلہ آپ کر لیں۔ تعویذ، گنڈے، جادو، انڈے، سوئیاں، کیا کیا ڈرامہ بازی نہیں ہو رہی، یہ سب فیصلہ آپ خود کر لیں۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہیں وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر۔ ارباب علم و بصیرت، اب جو کنکلوژن ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے، ہر چیز کا ایک ایم ہوتا ہے، ایک موٹیو ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جن و انس کو پیدا کیا، اس کا موٹیو کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم ایمان لائے، ایمان کا موٹیو کیا ہے؟ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کائنات کی کوئی چیز نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، باذن رب،
اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی. ایون دیٹ اس دنیا میں جتنے اسباب طبیعہ ہیں, جتنے فزیکل لاز ہیں, جتنے وسائل ہیں, جتنے اسباب ہیں, ان سب کے اثرات تبھی ظاہر ہوں گے جب میرا اللہ چاہے گا. جادو کا اثر بھی تب ہوگا جب اللہ کی اجازت ہوگی. جادو کا اثر تبھی زائل ہوگا جب میرا اللہ چاہے گا. کائنات کا کوئی بندہ کسی کو فائدہ دینا چاہے, میرا اللہ نہیں چاہتا نہیں پہنچا سکتا. کائنات کا کوئی بندہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے, میرا اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں پہنچا سکتا. کائنات کی ہر چیز میرے اللہ کے حکم کی محتاج, کائنات کا پتہ پتہ میرے اللہ کے حکم کا محتاج. تو یہ ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے, یہ اقرار باللسان اور وہ تصدیق بالقلب والا یہ ایمان ہونا چاہیے. کائنات ساری صرف اللہ کے ارادے کی محتاج, ٹھیک ہے. اور اللہ ارادہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, یہ ایمان ہونا چاہیے. کائنات کی ہر چیز کس کی محتاج؟ اللہ کی, اللہ کے حکم کی محتاج. اس کے علاوہ نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ. یہ پیر فقیر, یہ بابے, یہ پکھنڈی, یہ جادو, یہ تعویذ کچھ بھی آپ کا نہیں بگاڑ سکتے. صرف آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے, اور اللہ پر کامل ایمان اور یقین ہونا چاہیے, توکل علی اللہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر اور نقصان پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار ہے, جس کسی نے بھی جادو سیکھا ہے, اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس نے ایک غلط اور حرام علم سیکھا ہے اور اللہ کا مقابلہ کی ہے. اللہ کی جو واضح آیات ہیں, واضح نشانیاں تھیں, ان کا انکار کیا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, بہت ہی بری چیز ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا. دنیاوی نفع نقصان میں, دنیاوی فائدے میں, دنیاوی منصب کے لیے, دنیاوی مفاد کے لیے انہوں نے اللہ کی آیات کے خلاف کیا اور اپنے آپ کو فروخت کر دیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ انہیں علم ہوتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کیے. وقیہ بچا کے رکھنا, وقیون اپنے آپ کو بچانا, واتقوا اور تقوی کی روش اختیار کرتے, لمثوبۃ من عند اللہ خیر, تو اللہ کی طرف سے خیر کا بدلہ پاتے, اللہ کی طرف سے جزا پاتے. لو کانوا یعلمون, کاش کہ انہیں پتا ہوتا. ارباب علم و بصیرت, اللہ رب العزت کی ذات عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات کامل ایمان اور کامل یقین والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرما. اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے. اللہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنائے. جزاک اللہ احسن الجزاء. یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم